الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومین. سب مل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلوات کا وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه محمد وآله. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لائے ان مقاصد میں بھی خدا کامیابیاں نصیب فرما دے. یقیناً رات کا وقت ہے اور جسم جاگ جاگ کر تھک جاتا ہے اور جسم کا تھکنا یہ جسم کی فطرت ہے، لیکن روح کا جاگنا یہ روح کی فطرت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور اگر جسم کٹنے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھتا ہو تو وہ اپنی فطرت کی نشانی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جس چیز کا لگاؤ دنیا میں زیادہ ہو مرنے کے بعد بھی وہی رنگ اس کے وجود میں نظر آتا ہے. یقیناً ذکر علی کی گرمی آپ کے جسموں کی تھکاوٹ کو دور کر دے گی. بسم اللہ. ہم بھی تھکے ہیں، آپ بھی تھکے ہیں اور ان تھکاوٹوں کو مودت اہل بیت سے دور کرنے آئے. فرمایا انسان جب تو گھر سے چلا اور یہ نیت کر کے چلا کہ حسین کی مجلس کے لیے چل رہا ہے
قدم تیرے ہیں، ہڈیاں تیری ہیں، خون تیرا ہے۔ واہ واہ۔ لیکن اگر یہ قدم مجلس کے لیے نہ چلیں اور یہ قدم کسی اور مقصد کے لیے چلیں، مثلا گھر سے نکلو یہ نیت کر کے کہ مجھے کسی کی ملاقات کرنی ہے، ان قدموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان قدموں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن جو قدم حسین کے لیے چلیں، واہ بھائی واہ۔ معصوم کی روایت ہے کہ ان قدموں کی خاک کو ملائکہ اپنے پروں سے مس کرتے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ سبحان اللہ۔ قدم وہی ہیں، خون وہی ہے، ہڈیاں وہی ہیں، لیکن اگر یہاں سے نیت کرو میر پور خاص سے کہ مجھے کراچی پیدل جانا ہے، ان قدموں کی کوئی ویلیو نہیں، ان گھٹنوں کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن یہی قدم اگر نجف سے پیدل کربلا چلیں تو فرمائیں ان قدموں کی خاک کو ملائک اپنے پروں سے مس کرتے ہیں۔ پروردگارہ ہوا تو ہوا کیا؟ قدم وہی تھے، ہڈیاں وہی تھیں، خون وہی تھا۔ اگر کراچی کے لیے چلیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر کربلا کے لیے چلیں تو ملائک اپنے پروں سے مس کرتے ہیں۔ کہاں قدم تیرے تھے، ہڈیاں تیری ہیں، فرق کوئی بھی نہیں آیا، بس فرق یہ ہے اب ان کی نسبت حسین سے ہو گئی۔ واہ بھائی واہ۔ تو یہ نسبتوں کا چکر ہے۔ تیری عزت بھی اس لیے ہے کیونکہ تیرے نام سے علی کی نسبت ہے، تیرا احترام اس لیے ہے کیونکہ تیری نسبت حسین ابن علی سے ہے۔ ارے آنسو تو وہی آنسو ہے، ذائقہ بھی وہی ذائقہ ہے۔ اگر ماں کے غم میں بہے تو قیمت نہیں، اگر باپ کے غم میں بہے تو قیمت نہیں، اگر کسی چیز کے نہ ملنے پہ بہے تو قیمت نہیں، اگر مجازی عشق چھوٹ جائے اور شکست عشقی ہو پھر بھی ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن یہی آنسو جب حسین کی مجلس میں کہتا ہے، فرمایا اس آنسو کی خریدار جناب سیدہ بن جاؤ۔ بی بی آنسو تو وہی آنسو تھا، نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ آنکھ بدلی، نہ پانی بدلا، پھر قیمت کیوں ہے کہ اب اس آنسو کی نسبت حسین ابن علی سے ہو گئی۔ تو یہ چکر ہے نسبتوں کا چکر، اور نسبت جتنی اعلیٰ بندہ اتنا اعلیٰ، نسبت جتنی پست بندہ اتنا پست۔ تو گھبرائیے نہیں، آپ کی نسبت حسین سے ہے آپ اعلیٰ ہو، ان کی نسبت یزید سے ہے وہ پست ہے۔ کون اعلیٰ کی طرف جا رہا ہے اور کون پستیوں کی طرف جا رہا ہے؟ اگر وجود کو بلند و بالا کرنا ہے تو انسان اعلیٰ شخصیتوں کی طرف جاؤ۔ اور یہ صرف ہم نہیں، اعتراض صرف شیعوں پر نہیں ہے، اعتراض رسول پر بھی تھا۔ جب کبھی علی کے لیے کوئی فضیلت بھرا جملہ کہہ دیا تو کہتے تھے داماد ہے، داماد کی محبت میں فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب بقول آپ کے داماد تو اور بھی تھے، تو فضیلت صرف علی کی کیوں؟ بقول آپ کے داماد تو اور بھی تھے، لیکن فضیلت صرف علی ابن ابی طالب کی کیوں؟ کہ نہیں داماد تھے، حسن و حسین کو کاندھوں پہ بٹھایا، نواسے تھے، نانا نواسوں سے محبت کرتا تھا، تو نانا کے لیے وہی شریعت ہے جو تیرے لیے ہے۔ اگر نواسوں کے احترام میں سجدوں کو طول دینا ہے تو آج ہم بھی طول دینا شروع کر دیں کہ خبردار تو سجدوں کو طول دے نہیں سکتا، کیونکہ حسن و حسین وہ ہیں جو شریعت کو بھی بدلنا جانتے ہیں، جن کے لیے نماز میں وقفہ آ جائے۔ تو فرمایا جب علی کی فضیلت میں بھی کچھ کہتے تھے تو الزام یہی لگتا تھا داماد ہے، بیٹی کا شوہر ہے، محبت بہت زیادہ ہے، چچا زاد بھائی ہے، اسی لیے خدا نے ہمیشہ کے لیے اس الزام کو مٹا دیا، قرآن کی آیت کو نازل کر دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی ہوا و ہوس میں نہیں بولتا، جو کرتا ہے جو کہتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
دیکھیے مبغض بھی ہر زمانے میں، محب بھی ہر زمانے میں. ابھی میں نے سٹارٹ لیا ہے تاکہ آپ کی نیندوں کو اڑاؤں، بسم اللہ. ورنہ میرے مزاج میں ایسا سٹارٹ ہے ہی نہیں. فرمایا مبغض بھی ہر زمانے میں، محب بھی ہر زمانے میں موجود تھے. کچھ ایسی شخصیتیں جو نبی کے دربار میں بیٹھتی تھیں اور نبی کے پاس جب کوئی بیمار آتا تھا، پریشان آتا تھا، بے اولاد آتا تھا، لہٰذا اگر پریشانی ہو تو رحمت للعالمین کے در پہ ہی بندہ جاتا ہے. جس کا دامن رحمتوں سے بھرا ہے وہیں سے رحمت ملے گی. اور شیعوں کا مجلس میں آنا بتا رہا ہے، واہ بھائی کیونکہ یہاں سے رحمت ملتی ہے، یہاں سے جھولیاں بھرتی ہیں. تو یہ لوگ بھی نبی کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ بے اولاد ہیں دعا کیجئے، قرضدار ہیں دعا کیجئے، بیمار ہیں دعا کیجئے. کہ نبی جب بھی دعا کرتے تھے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا. آج مصطفیٰ کا انداز دیکھیے اور مسلمانوں شیعوں کا انداز دیکھیے کہ ہمارا انداز مصطفیٰ سے ملتا ہے یا تمہارا انداز مصطفیٰ سے ملتا ہے. کتاب بھی اہل سنت کی ہے، نام ہے مروج الذہب. ملتا ہے نبی دربار میں بیٹھے تھے، بیمار آیا، پریشان آیا، بے اولاد